السلام علیکم۔ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میری نان نے ابھی ابھی مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنا بڑا گھر اور ایسا کمرہ جس میں ہر آسائش موجود تھی اب میرا تھا، ورنہ کہاں میں ایک غریب باپ کی بیٹی اور کہاں شاویز خان۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اندر آ گیا۔ میری دھڑکن تیز ہونے لگی اور میں اپنے آپ میں سمٹ چکی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے کلام کیے بغیر ہی کالا دھاگا میرے ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں اس دھاگے کے شہر سے نکلی ہی نہ تھی کہ اچانک میرے شوہر نے میری سر پر ایک انڈا توڑا اور اس کی زردی میرے پورے چہرے پر مال دی۔ میں دھک سے رہ گئی۔ مجھے تو اس وقت اپنی جان بھی خطرے میں محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں بہت حیران تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے پہلے دن کی دلہن کے ساتھ؟ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے، کیونکہ میرے شوہر تو اس وقت بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وہ نیم پاگل شخص تھا، میں انگاروں پہ گزاری ہوئی جیسے۔ ایک پل کو سکون نہ مل سکا۔ میں جلد از جلد اپنے میکے جانا چاہتی تھی، اور جیسے ہی صبح ہی میں وہاں سے نکل کر بھاگی، مجھے بھاگتا دیکھ کر وہ میرے پیچھے لپکا۔ میں لاؤنج میں کھڑی زور سے چلانے لگی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے کسی پاگل کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میری آواز سن کر سب گھر والے جمع ہو چکے تھے۔ میں اپنے رات والے عروسی لباس میں تھی، میرا میک اپ اتر چکا تھا، زیورات بھی ویسے ہی پہنے ہوئے تھے، ماتھے کا ٹیکا پیچھے کی طرف لٹک رہا تھا اور بالوں کی لٹیں کھل کے چہرے پر آ رہی تھیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں اس وقت کیسی دکھ رہی ہوں۔ میرے سسر نے جب یہ واویلا سنا تو وہ میرے سامنے آ گئے۔ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں ان کے کہنے پر بیٹھ تو گئی، مگر میرا وہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میرا دلہا بھی میرے سامنے کھڑا حیران و پریشان اپنا پسینہ صاف کرتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ چچا جو مجھے کسی پاگل کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے گھر پہنچا دیں۔ میں ان کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ پاگل؟ یہ بات میرے سسر اور شوہر دونوں نے ایک ساتھ کہی۔ جی ہاں، پاگل، میں نے زور دے کر کہا اور پھر سے کھڑی ہو گئی۔ ایک منٹ بیٹا، آرام سے بیٹھو، آپ تو میری اچھی بیٹی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو آپ؟ وہ پھر سے مجھے بٹھا کر بولے۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے سوائے میری ساس کے۔ شاید وہ کچھ جانتی تھی یا ایسے ہی چپ تھی، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں سنی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تب میری ساس نے اپنی زبان کھولی اور انتہائی اسپاٹ آواز میں بولی، شاویز، اسے چھوڑو اس کے گھر۔ ان کی بات سے مجھے کچھ سکون ملا، مگر میں نے جلدی سے کہا کہ میں شاویز کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ چچا بھی میری حالت دیکھ کر افسردہ تھے اور سر جھکا کر ڈرائیور کو آواز دینے لگے، جبکہ شاویز نے سب کو حیرت سے دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں وہاں سے تو نکل آئی تھی، مگر میرے باپ کے گھر بھی مجھے جو کچھ جھیلنا تھا وہ بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ میرا نام نورین ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر کی بیٹی ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے باپ کو ماں پہ ظلم کرتے دیکھا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت امی پہ غضبناک رہتے تھے، حالانکہ امی تو کبھی ان کو پلٹ کر جواب تک نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب میں جوان ہونے لگی تب مجھے علم ہوا کہ ابا کیوں امی سے خفا رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت امی کو بد کرداری کے طعنے دیتے رہتے اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی۔ اب تو ابا مجھے بھی یہی طعنے دیتے رہتے کہ تو بھی اپنی ماں جیسے ہی نکلے گی اور تیرا تو مجھے بندوبست بہت جلد کرنا پڑے گا۔ میری ماں نے شاید کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ ابا ایسے معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے کئی بار امی سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹال جاتی۔ اب وہ مجھے تو نہیں بتا سکتی تھی نہ کہ وہ کیا خطا کر بیٹھی تھی۔ میری ماں مریم بہت حسین تھی اور میں بھی انہیں پہ گئی تھی۔ سب سہیلیاں میری تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں اور شاید ابا کو بھی میرے حسن نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ تبھی وہ میرے باہر نکلنے پر پابندی لگا چکے تھے۔ اسکول بھی خود لے جاتے تھے اور کالج بھی اسکول کے ساتھ ہی تھا۔ بمشکل میں نے ایف اے پاس کیا تو ابا کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ ابا واقعی میں سنجیدہ تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، پلیز کچھ کریں، مگر وہ چپ رہتی۔ ایک بار بات کر کے تو دیکھیں۔ تو ابا نے اماں کو بہت مارا کہ اپنے ایسی بنانا چاہتی ہے نا تو اسے۔ تب امی نے چپ سادھ لی۔ انہی دنوں ایک امیر کبیر گھرانے سے رشتہ آیا میرے لیے، اور ابا تو جیسے خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور امی بہت پریشان تھی۔ سچ پوچھے تو اتنے امیر گھرانے کی بہو بننے کا سوچ کے میں بھی دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔
لیکن نہ جانے کیوں امی راضی ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ ابا نے ان کا انکار سے ان کو خوب سنائی۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہیں آخر اعتراض کس بات پہ ہے اور کیوں نہ کروں میں یہاں رشتہ۔ ان کے جواب میں امی کو چپ لگ گئی۔ ان کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا، جیسے وہ کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر ہونٹوں پہ قفل لگ گئے ہوں۔ ابا نے ان کو اپنا فیصلہ سنایا اور کہا کہ اگر کسی کے سامنے ایسی بات کی تو 3 طلاق منہ پہ مار کے نکال دوں گا۔ یہ سن کے امی روتی رہیں اور ساری رات ان سے نہ پوچھ پائی کہ آخر وہ اس رشتے پہ راضی کیوں نہیں ہے، لیکن میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ امی نے مجھے بھی بہت سمجھایا، دیکھ بیٹی، اس رشتے سے انکار کر دے۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی۔ میں وہی حیرت میں پڑ گئی۔ لیکن امی کیوں؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے آنکھیں دکھا کر بولی، تجھ سے جو کہا ہے وہ کر۔ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے بیٹی، میری بات مان لے۔ لیکن مجھے بہت کوفت ہو رہی تھی ان کی باتوں سے۔ میں تو اتنا امیر لڑکا دیکھ کر اس پر فدا ہو چکی تھی، بھلا مجھے کیا پڑی تھی کہ میں نہ کرتی۔ لیکن میں نے امی کو کہا کہ میں تو کہہ دوں گی، مگر آپ کو کیا لگتا ہے ابا میری بات مانے گا؟ میں نے تندیہ انداز میں کہا تو امی چپ ہو گئیں۔ ابا نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی تھی۔ اب میرے سسرال سے اتنے تحائف آتے کہ میں حیرت میں پڑ جاتی، لیکن میری ماں اب بھی خوش نہیں تھی۔ لیکن میں اب بہت خوش تھی۔ روز میرے سسرال سے ڈرائیور آتا اور مجھے کہتا کہ صاحب نے بھیجا ہے۔ میرے ہونے والے سسر مجھ پہ جان چھڑکتے تھے۔ مجھے حیرت بھی بہت ہوتی، ساس بھی خوشی سے ملتی تھی، مگر سسر جی کی بات ہی اور تھی۔ وہ میری پسند سے ہر چیز مجھے دلاتے تھے۔ وہ روز کار بھیجواتے تو میں جھٹ سے چلی جاتی، کیونکہ میرے سسر صاحب نے مجھے شاپنگ کے لیے بلایا تھا۔ لیکن امی کو ساتھ چلنے کا کہتی تو وہ انکار کر دیتی۔ پتہ نہیں کیسی ماں تھی وہ۔ امی کو میرا شاپنگ کے لیے جانا بالکل بھی پسند نہ تھا، اور اب میں ان کو زیادہ خاطر میں نہ لیتی تھی۔ امی میری کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگا کر دیتی تھی۔ مجھے کبھی بہت دکھ ہوتا، میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ تھی کہ میری خوشی میں خوشی نہ تھی۔ اسی طرح سب تیاریاں مکمل ہو گئیں، اور وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر شاویز کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن میرے انماروں پہ پہلی رات ہی اوس پڑ گئی تھی۔ ایک پاگل ذہنی مریض کے پلے باندھ دیا تھا میرے باپ نے مجھے۔ دھوکہ ہوا تھا میرے ساتھ۔ میں سوچ بھی نہ سکی تھی کہ بھلا اتنا امیر اور خوبصورت لڑکا ہے اور رشتہ ہم جیسوں میں کر رہے ہیں۔ مانا کہ میں بہت حسین تھی اپنی ماں کی طرح، لیکن لوگ تو پیسہ دیکھ کر ہی شادی کرتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس دن سب برداشت کر گئی، اور اب یہ سب سہنے کے بعد تو میں ہرگز اس شخص کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی۔ گھر آتے ہی میں امی سے لپٹ کر بہت روئی۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہیں کہ آخر کیوں اتنا رو رہی ہے، لیکن میں ان کو کیا بتاتی بھلا۔ میں نے آتے ہی کہہ دیا کہ میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر امی خوفزدہ ہو گئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آئیں۔ پاگل ہو گئی ہے کیا تو؟ اب تو تجھے یہ شادی نبھانی ہی پڑے گی، وہ مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگیں۔ لیکن میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میں اب نہیں جاؤں گی۔ امی نے مجھے ہاتھ جوڑ کے منت کی کہ یہ بات اپنے باپ کے سامنے مت کہہ دینا، ورنہ آج رات تیرا اور میرا آخری دن ہوگا۔ امی بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ مشکل انہوں نے مجھے خاموش کروایا۔ شام ہوتے ہی ابا واپس آ گئے اور مجھے دیکھ کر پہلے تو خوش ہوا اور شاویز کا پوچھا، لیکن جب انہوں نے میرے تیور دیکھے تو چونک گئے اور مجھ سے سب پوچھا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا، اب مجھے چاہے جان سے مار ڈالو، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میری بات سنتے ہی ابا آپے سے باہر ہو گئے۔ کیوں نہیں جائے گی بدبخت؟ تو بھی اپنی ماں کی طرح بے حیا اپنا کوئی یار پیچھے چھوڑ کر آئی ہے کیا؟ تبھی واپس جانا نہیں جاتی؟ ابا میں اس پاگل کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، میں نے چلا کر کہا۔ اچھا وہ پاگل ہے اور تو سیانی؟ ابا نے میری چٹیاں پکڑ کر مجھے دور پھینکا۔ امی نے مجھے بچانے کی کوشش کی تو ابا نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ وہ گرنے والی تھی کہ ان کو کسی نے تھام لیا۔ میں نے دیکھا ابا کا ہاتھ اچانک رک گیا تھا۔ سامنے میرے سسر جی کھڑے تھے، انہوں نے امی کو تھام رکھا تھا۔ امی نے جلدی اپنا آپ چھڑوایا اور اندر بھاگ گئیں۔ میرے سسر جن کا نام سلیم شاہ تھا میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا اور سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ابا سے بولے کہ یہ ہماری امانت ہے اور آپ اب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں چوڑیاں ٹوٹ کر کلائیوں میں چبھ گئی تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ سلیم شاہ نے ابا کو کہا کہ میری بات سن لیں، پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں۔ وہ ابا کو حقیقت بتانے لگی، جسے سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اور ابا تو ایسے ہوں گے جسم میں لہو نہ ہو۔ سلیم شاہ نے جیسے ہی پڑھائی ختم کر کے گاؤں میں قدم رکھا، ان کی پہلی ملاقات میری ماں مریم سے ہوئی، اور پہلی بار
وہ ان کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ وہ تھیں اتنی حسین، امی نے بھی ان کی آنکھوں میں چھپا پیغام پڑھ لیا تھا۔ اب روز وہ بہانے بہانے سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن کبھی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میرے نانا نے امی کی تربیت بہت احسن طریقے سے کی تھی۔ امی اچھے برے کو جانتی تھی، انہیں علم تھا کہ کسی نامحرم سے ملنا یا بات کرنا بری بات ہے۔ سلیم شاہ نے اپنی دل کی بات اماں کو بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جیسے ہی سلیم شاہ نے اپنی والدین سے مریم کی بات کی تو حویلی میں ایک ہنگامہ مچ گیا، اور ان کی والدہ نے مریم کے والد کو بلا کر خوب ذلیل کیا، ان کی بیٹی کو گالیاں دی کہ وہ لڑکے پھنساتی پھرتی ہے۔ یہ بات میرے نانا برداشت نہ کر پائے اور اسی دن گاؤں چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر شہر چلے آئے۔ وہاں پہ انہوں نے کچھ کاروبار شروع کیا اور گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ نانی نے اپنی بیٹی کا نکاح سادگی سے اپنے بھائی کے بیٹے بہادر سے کر دیا۔ پہلے تو میرے ابا بہت خوش تھے، لیکن امی بہت خاموش رہتی تھی، اور ان کو کوئی کسی نے یہ بات بتائی کہ مریم کا کوئی چکر تھا شادی سے پہلے، اور یہ بات تھی جو آج تک ابا اماں کی تذلیل کرتے رہتے۔ اب ان کو بھروسہ ہی نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ امی کے ناجائز تعلقات تھے کسی کے ساتھ، اس لیے وہ ہر وقت ان کو بد کردار کہتے رہتے۔ سلیم شاہ کی شادی ان کی خالہ زاد بہن سے ہو گئی تھی، جو ایک امیر زادی تھی۔ سلیم شاہ نے ہر ممکن کوشش کی، مگر اپنی بیوی کو خوش نہ رکھ سکے، اور جب وہ شہر میں شفٹ ہوئے تو ایک دن ان کو مریم نظر آ گئی۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو علم ہوا کہ ان کو کبھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا تھا۔ سلیم شاہ سب سن کے بہت دکھی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سب کا ازالہ کرنے کے لیے نورین کو اپنی بہو بنا کر ہی جائیں گے۔ ان کی بات سن کر ان کی بیوی آپے سے باہر ہو گئی تھی، مگر سلیم شاہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ راضی نہیں تو وہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تب وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس نے منصوبہ بنا لیا تھا نورین کو بسنے نہیں دینا۔ یہ باتیں سن کر وہ چپ ہوئے تو ابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میرے سسر نے ان کو یقین دلایا کہ مریم انتہائی شریف اور پاکیزہ ہے اور رہے گی۔ جس کسی نے بھی ان کو بتایا سب جھوٹ ہے۔ وہ بتانے لگی کہ میری بیوی نے اپنے بیٹے شاویز کو کہا تھا کہ تم پہ بچپن میں ایک عمل کیا گیا تھا جس کی بدولت تم اگر نون سے نام شروع ہونے والی لڑکی سے شادی کرو گے تو اسی رات مر جاؤ گے۔ میں نے ایک پیر سے پتہ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر تم پہلی رات یہ 5 کام کرو گے تو اس عمل کی کاٹ ہو جائے گی، اور اس نے کہا کہ تم پہلا کام یہ کرو گے کہ دلہن سے بات نہیں کرو گے، دوسرا کام اس کے پاس نہیں بیٹھو گے، تیسرا کام اسے کڑوا قہوہ پلانا ہے، چوتھا کام اس کے ہاتھ پہ کالا دھاگا باندھنا ہے، اور 5واں کام اس پر 4 کچے انڈے توڑ کر ان کی زردی اس کے چہرے پر مل دینی ہے۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر میرا بیٹا اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ اصل میں میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس غریب گھر سے بہو لاؤں۔ مجھے علم نہ تھا کہ اس عورت کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ دولہا پہلے دن کی دلہن پہ یہ 5 عمل کرے گا تو کوئی بھی لڑکی اس کو پاگل سمجھ کر بھاگ جائے گی، اور اس طرح وہ اس لڑکی سے چھٹکارا پالیں گے جسے میں نے پسند کیا تھا۔ سسر صاحب یہ کہتے ہوئے رو پڑے۔ وہ ابا اور امیں اور مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ آج پہلی بار ابا خاموش تھے اور انہوں نے اچانک امی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر معافی مانگی۔ وہ بہت شرمندہ تھے کہ ایک انسان کی باتوں میں آ کر انہوں نے اتنے سال ان کو اذیت میں رکھا۔ بہادر صاحب، آپ کی مریم بالکل با کردار عورت ہے جس نے آج تک کسی کے سامنے منہ نہ کھولا۔ آپ کے نصیب میں ہیرا تھا جسے آپ پتھر سمجھ کر ٹھوکر مارتے رہے۔ سلیم شاہ نے ابا کو کہا تو وہ زاروں قطار روتے رہے۔ اب اماں نے ان کو چپ کروایا اور یقین دلایا کہ وہ انہیں معاف کر چکی ہیں۔ اتنے میں شاویز بھی آ گئے۔ ان کو دیکھ کے میں ابا کے پیچھے گھبرا کے چھپ گئی۔ بیٹا ڈرو نہیں، اب یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اسے میں نے حقیقت بتا دی ہے، یہ آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا ہے۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور شاویز نے اپنے کان پکڑ لیے تو میری ہنسی چھوٹ گئی، ساتھ میں باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ اب زندگی مشکل نہیں تھی، نہ میرے لیے نہ امی کے لیے۔